اللہ 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 ہلاک کرتے ہیں۔ رجم، اسلام میں یہ دو سزائیں ہیں زنا پر۔ زنا ہے کیا چیز؟ غیر شرعی طریقے سے مرد کا عورت سے مل جانا۔ ہر مرد کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ عطا فرمایا، نکاح کے ذریعے کسی بھی خاتون کو اپنی عورت بنا لے، بیوی بنا لے، لیکن کسی نے بغیر نکاح کے کسی بھی انجان عورت سے اپنے جسمانی تعلق قائم کیا، اسی کو زنا کہا ہے شریعت۔ اور یہ زنا اتنا سخت گناہ ہے، حدیث پاک میں جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس کا اٹھا لیا جاتا ہے، معلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے ایمان اس کا لٹکا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا جس وقت ایک مرد اجنبی عورت جس سے اس کا حلال رشتہ نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے سے رشتہ نہیں، غیر عورت، پرائی عورت اس سے شہوت سے ملتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور ملائکہ غضب میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس پر پتھروں کی بارش کر دے۔ رب تو وہ کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، جو بندوں کو مہلت دیتا ہے توبہ کی، باز آنے کی، پلٹ آنے کی۔ ایسے بہت ہیں دنیا میں جنہوں نے زنا سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، اور کچھ کا تو پیشہ ہے، کچھ کا تو عادت ہے، ان کی عادتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کا حکم سنو، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی گئی۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ ایک خاتون تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا شادی شدہ؟ ہاں، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ خواتین تھی اس زمانے کی، انہیں ڈر تھا کہ آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ حضور آپ دنیا میں مجھے پاک کر دیں، آخرت کا میں جھیل نہیں سکوں گی، کیونکہ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور کچھ ملائکہ بہت ہی سخت ڈراؤنی شکل کے اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم تپا رہے ہوں گے جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وہ لوہے کی سلاخیں تیزی سے لا کر ان کی شرمگاہوں میں ڈالیں گے، جس سے وہ پوری چیخ ایسی ماریں گے کہ اہل محشر ہلنے لگیں گے، سب ڈر جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے محشر میں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سخت اذیت میں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ان کی شرمگاہوں سے اتنی تیز بدبو نکلے گی کہ جہنم پناہ مانگنے لگے گا، اے اللہ ان کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زنا والوں کی کے انجام قیامت کی مختصر سی لذت کے لیے لوگ اپنی تمام روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، اپنے تمام خوف و خشیت، ایمان، عقیدہ سب بھول جاتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقہ رکھا ہے، دیا ہے، اور ابلیس لعین چاہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو کیا دنیا میں اللہ چور کو رزق نہیں دیتا؟ رزق تو اسے بھی مل رہا ہے اور تمہیں بھی مل رہا ہے، لیکن فرق دیکھو، اس کا جو رزق آتا ہے چوری کر کے، وہ حرام طریقے سے، اور تمہارا کما کر کے آ رہا ہے۔ یعنی مولا تعالیٰ نے راستے تو سب رکھے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو۔ ایک بندہ ہے، خوبصورت عورت لڑکی کو اپنی بیوی بنایا نکاح کے ذریعے سے، کام وہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، چپکے سے، چوری سے دوسری خاتون کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ہونا تو وہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے
کہ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور نکاح والے کے متعلق اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلائے اسے صدقے کا ثواب دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی پر فرشتوں کی رحمتیں، اور انہیں کہا جائے گا مبارک ہو تمہیں، تم نے اپنے فرج کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچا لیا۔ تو وہ خاتون آئی حضور کے پاس، کہا زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زنا کی سزا؟ کہا ہاں۔ ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ تو دیکھیں، حکم تو یہ تھا کہ زانیہ کو بھی پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے؟ کہا ہاں، حمل سے ہوں۔ کہا جا، جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ پورے 9 مہینے کے بعد پھر وہ خاتون آئی، بچے کی ولادت ہوئی، چھوٹا سا بچہ لے کر کے پھر آئی۔ جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے وہی تو آئے گا، نہیں تو کتنے تو چھپ کر کے کیا کیا کر گئے پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور ان سب کے لیے اللہ دردناک عذاب رکھا ہے۔ کس کو چھپاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ تو فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تم کہو ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ اور پھر کئی جگہ قرآن میں فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، تم پھر ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، تمہیں ہماری طرف لایا جائے گا۔ الینا تحشرون، ہماری طرف تمہارا حشر کیا جائے گا، اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ خاتون بچے کو لے کر کے آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا بچہ ہونے کے بعد آ جاؤ، بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے جو سزا ہے اسلامی دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کا حق ہے دودھ پلانے کا، جاؤ دودھ پلاؤ، پوری مدت ہونے کے بعد آنا۔ 2 سال وہ دودھ پلائی بچے کو، پھر اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی اور کچھ چیزیں سامنے لے کر کے آئیں، پھول اور کچھ کوئلے آگ کے، اور اس بچے کے سامنے رکھے تو بچہ پھول اٹھانے لگا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ غلط اور صحیح کو پہچاننے کے قابل بھی ہو گیا ہے، دودھ تو چھوڑ ہی چکا ہے، اب یہ میرے بغیر بھی رہ سکتا ہے، لہٰذا مجھے پاک کر دیا جائے، مجھے اب پاک کر دیا جائے جو مجھ سے گناہ ہوا۔ اس بچے کو دے دیا گیا۔ اب اس خاتون کو حضور نے صحابہ کے حوالے کیا۔ جبل انم مدینے میں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے جہاں پر لے جایا جاتا تھا اور سنساری کی جاتی تھی۔ اس خاتون کو اس پہاڑی کے اوپر سے ڈھکیلا گیا اور سارے مسلمانوں نے پتھروں سے رجم کیا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئی، روح پرواز کر گئی، لیکن وہ جاتے جاتے خوشی سے روتے ہوئے گئی، نہیں کوئی قلق نہیں تھا، درد نہیں تھا، کیونکہ معلوم تھا اللہ کے نبی نے مجھے دنیا میں پاک کیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جو سارا بوجھ لے کر کے سوئے ہوئے ہیں، اب بھی ہیں، ان کی آنکھوں کے بند ہونے کی دیر ہے کہ فرشتے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فرشتے تیار کھڑے ہیں، بلکہ جس دن تمہارے روح نکلنے کا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وقت آتا ہے، عذاب کے فرشتے تو گھر میں پہلے سے داخل ہو جاتے ہیں اٹھا لے جانے کے لیے۔ ابھی اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے اور اس کے بعد عذاب کے فرشتے تیار کھڑے رہتے ہیں، ان کو دیکھتا بھی ہے مردہ۔ میرے عزیزو، ان تمام واہیات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ زنا ایک ناسور ہے، یہ کینسر ہے، کینسر کی پھوڑی ہو جائے جسم پر پھیلتی ہے، اس کا زہر اتنا پھیلتا ہے، آج تک تو ڈاکٹروں نے علاج نہیں ڈھونڈا، اس کا علاج ملتا نہیں ہے۔ کینسر کے لیے کتنی جگہ پر کیمو تھراپی کی جاتی ہے، یعنی انجیکشن دے کر کے پورے جراثیم مارے جاتے ہیں، اس زخم کو پوری طرح سے ختم کیا جاتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے کینسر۔ جسے کینسر ہوتا ہے دیکھا ہے نا آپ نے، وہ زندگی بھر نہیں چھوڑتی بیماری۔ زنا پورے معاشرے کے لیے کینسر ہے، یہ پھیل جائے گا معاشرے میں، جہاں کوئی زانی ہو اس کے وائرس آس پاس پھیلتے رہیں گے اور کئی لوگوں کی نیتیں خراب ہوں گی۔
اسی لیے تو سزا کا حکم ہوا نا، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ فرما دیتے زنا ہوا ہے نا اس کو نکالو دوسرے شہر بھیج دو، کہیں دوسری جگہ بھیجو، نہیں، اس کے اندر اب وائرس آیا ہوا ہے، وہ جہاں رکے گا آس پاس کے ماحول کو خراب کرے گا، لوگوں میں وہ بیماری پھیلے گی۔ کیا وہ صحابہ جن کو سنگسار کیا گیا انہوں نے توبہ نہیں کی تھی؟ توبہ کیا، اس کے باوجود سزا دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ محفوظ رہے، دوسروں میں یہ بیماری ٹرانسفر نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کی عزتیں سلامت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات ایسے زانیوں سے ہیں، ایسے بدکاروں سے ہمارے کھلے تعلقات ہیں، بہت سارے گہرے تعلقات ہیں، ان کے ہاں ہمارا جانا، ان کے ہاں ان کا ہمارے ہاں آنا، ہم ان کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس نے گناہ کیا، اس لیے گناہ میں برابر کے شریک مانے جاؤ گے۔ جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا اس میں سارے لوگوں پر عذاب آئے گا، اچھوں کو الگ نہیں کیا جائے گا اٹھا کر کے، بلکہ ان کے ساتھ پیسا جائے گا، کیونکہ تمہارا قصور کیا ہے؟ یہ دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے، ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ اور یہ ایک بات میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے، سود خور، زانی، جواری ہمارے محلے میں پنپتے ہیں، ان کو سدھرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب آپ ہیں، ہم ہیں۔ اس کو ہم سدھرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ ہم ہیں۔ اگر سارے لوگ اس سے سلام کلام بند کرتے اور رشتے ناتے دور کر لیتے، اسے احساس ہوتا کہ ہاں میں تو کچھ غلط کر رہا ہوں، سارے لوگ مجھے چھوڑ چکے ہیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، کیا میں اتنا حقیر ہو گیا ہوں؟ توبہ کر لیتا اور سارے لوگوں سے ملنا شروع کر دیتا، یا نہیں، ہم تو اس کے گناہ کو چھپا دیتے ہیں، اور ہمارے تعلقات جو کہ تو ہیں، تو اسے ایسا لگنے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط تھوڑی نہ ہے، دیکھو میرے تو سب ساتھی لوگ اتنے اچھے اچھے لوگ، نمازی بھی میرے دوست ہیں بھائی، میں غلط تھوڑی نہ کر رہا ہوں کچھ۔ اس کے دل میں گناہ کا تصور آتا ہی نہیں، یعنی برائی جو کیا ہے اس کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں۔ کہیں تو چل کر کے ہم اپنے معاشرے کو درہم برہم کرنے کا سسٹم خود ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر اپنی ایک عادت یہ بنا لو، ہو سکے تو اصلاح کرو ان برائیوں میں جو مبتلا ہے، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے تعلقات نہ رکھو۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ دشمنی پیدا کر لو ان سے، ان کو گالی گلوچ کرو، ان کو مار توڑ کرو، نہیں، تمہارے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے، شاید میرے نہ ملنے سے اس کے دل میں احساس ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا، وہ آ جائے گا۔ اور یہ ہماری آزمائی ہوئی چیز ہے، ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، کسی کو ہم سے ملنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سے کہا میں تمہارے ساتھ اسی وقت ملوں گا، تیرے گھر اسی وقت آؤں گا، یا تیرے ساتھ میں مصافحہ اسی وقت کروں گا جب تو یہ برائی چھوڑ دے گا۔ اس نے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ، حضور سے ملنے کے خواہش مند تھے، حضور کہتے نہیں ملوں گا، تو ایمان لے آؤ۔ امیر حمزہ خود حضور کے چچا ہیں، حضور کو مسکراتا دیکھنا پسند کرتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے حضور پر ہاتھ اٹھایا، امیر حمزہ کو غصہ بہت آیا، ابو جہل کو مار کر کے آئے اور اپنے بھتیجے کے پاس آئے، کہا محمد میں نے بدلہ لے لیا، اب مسکرا دو، تمہاری جو عادت ہے مسکرانے کی، مسکراؤ۔ حضور نے نہیں مسکرایا، ہاں نہیں، اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھے۔ پھر پوچھا چچا تم مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا پھر کلمہ طیبہ پڑھو میں مسکراؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیے۔ یہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کا طریقہ، یعنی کسی کو اپنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی اپنے سورسز سے ان کی خرابیوں کو دور کرو۔ یہ بھی مومن کا مومن کے بارے میں اچھا سوچنا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ نہیں تو ہمارے اکثر کی عادت کیا ہے، اچھا وہ برائی میں ہے، رہنے دو، پڑے رہنے دو۔ نہیں، ایسے کسی بھی مومن کے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ میں اس کو جہنم میں جانے سے بچا لوں۔ ایک بار تو ٹرائی کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے،
باقی عمل کا کام اس کا ہے۔ خیر، یہ سورۃ المومنون تھی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے، دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں۔ اس سورے میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے۔ منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، غزوہ بنی مصطلق، وہاں سے واپسی کے وقت ام المومنین ساتھ میں ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی حضور کی زوجہ ساتھ جاتی تھی۔ تو واپسی کے وقت جب ام المومنین کی عمر بہت چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 13-14 سال کے آس پاس تھی۔ واپسی کے وقت، جہاد سے واپسی کے وقت راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا یعنی ایک خیمہ لگایا جاتا تھا ازواج مطہرات کے لیے، ام المومنین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھوپڑی ٹائپ، اسے اٹھا کر کے رکھتے تھے، باندھتے تھے اونٹ کے اوپر، اور پھر جہاں اونٹ بیٹھ جائے وہ اٹھا کر کے پھر زمین پر رکھا جاتا تھا۔ تو کجاوا اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا۔ رات کو جو ہے وہاں قیام ہوا تھوڑی دیر کے لیے۔ ام المومنین اپنی حاجت کے لیے اتری، ان کا سونے کا ہار جو ہے کہیں گر گیا تھا، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو اتفاق سے جو ہے اچانک واپسی کا اعلان ہو گیا کہ چلو۔ تو صحابہ جو اٹھاتے تھے کجاوا، وہ خیمہ، وہ جھانک کر کے دیکھتے نہیں تھے کہ اندر ہے یا نہیں۔ کجاوا اٹھایا گیا، اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ ان کے دل میں یہ تھا ام المومنین اندر ہیں، بیٹھی ہیں، جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گلے کا ہار کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ قافلہ چل پڑا، چلا گیا قافلہ۔ حضرت عائشہ واپس آ کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں، نشان بھی نہیں، سب جا چکے۔ تنہائی رات کی، کوئی وہاں پر راستے میں نہیں ہے، تو ایک جگہ اوٹ میں بیٹھی، نیند لگ گئی، آپ سو گئی وہیں پہ۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلے جب چلتے تھے تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے، قافلے کا کچھ بھی گرا ہوا سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے آتے تھے۔ تو وہ پیچھے سے چلنے والے صحابی، قافلے سے ان کا ڈسٹینس ہوتا تھا تھوڑا سا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے سے آ رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون سوئی ہوئی، قریب جا کر کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو بیدار ہو گئیں، پردہ کیا، پوچھا کہ ماں یہاں کیسے؟ کہنے لگی میں فلاں چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، قافلہ چل پڑا، میں رات کے اندھیرے میں اکیلی کیسے چلتی؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ سفر میں ان کو لے کر چلے۔ مدینہ پہنچنے تک قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین ہے نہیں کجاوے میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے، پوچھا گیا کہاں رہ گئی؟ پھر ابھی ڈھونڈنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین آ گئی مدینہ میں۔ بس اتنی بات تھی کہ منافقین جو تھے، جن کے دلوں میں کڑن تھی، جلن تھی، حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے، بات پھیلا دی، ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر کے آئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بڑی بڑی باتیں ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آنے لگی۔ حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے۔ عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ بات ہی نہیں کی۔ وہ وقت بڑا ڈیفیکلٹ تھا حضرت عائشہ کے لیے، بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی، حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی، میکے چلی گئی۔ ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں کہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی، رات روتی تھی، اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے، کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی عزت کی بات سے۔
لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، حضور جانتے تھے، لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی۔ دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے چیز۔ حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کیا۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا، ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے۔ اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے، رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے۔ کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک عائشہ کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی، آپ کی خاتون، آپ کی بیوی ایسی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے، یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی۔ کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے، پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم، اندر کی بات ہے، یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے، دل میں جو چیز ہے نکل آتی۔ یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی، یہاں پر جانچ ہو رہی تھی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی، عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے۔ تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں، اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی، ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی، لیکن جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا۔ چند دن ایسی گزرے، ایک مہینہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی۔ اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق، اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں، آپ کے حق میں بہتر ہی ہے، بہتر ہے، کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی، جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے، اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں، بڑا عذاب۔ اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا، عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی۔ اب سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس۔ ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں، اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان میں، مولا نے پاکی بیان کر دی، جاؤ جلدی حضور سے ملو۔ عمر کم تھی، محبوبانہ انداز بھی تھا، کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی، پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو، اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے۔ اب اس کے بعد فرمایا عائشہ حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں۔ ہائے آج دیکھیں کروڑوں امام ہوں، کروڑوں مسجدیں ہوں،
ہر جگہ جہاں پر بھی تلاوت ہوگی ہماری ماں کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہوگی. عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بھی قرآن نے بیان کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق اور منافقین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. آخری 2-3 آیتیں جو احکام کی ہیں عرض کر دوں. مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اے ایمان والو کسی کے بھی گھر میں داخل ہو تمہارا چھوڑ کر کے کسی کے بھی گھر میں اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو. وتسلموا علی اہلھا پہلے ان کو سلام کرو گھر والوں. دیکھو میرا رب یہ طریقے بھی سکھا رہا ہے گھر جانے کی. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر جانا بھی مت حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے. دروازہ کھلا ہے تو گھسے چلے جاؤ, منع ہے کسی کے بھی گھر میں. اور اللہ فرماتا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اور اگر اندر سے کہا جائے کوئی نہیں ہے لوٹ جاؤ تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ پلٹ آؤ لوٹ آؤ. اب حدیث پاک میں سنیے گھر میں جانے کے آداب بھی فرمائے حضور نے. کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو اور دائیں جانب کھڑے رہو, سیدھے جانب کھڑے. یوں بھی نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھلے دروازہ تو سامنے کوئی بے پردہ ہو جائے. یہ تک حضور نے فرمایا دائیں جانب کھڑے رہو. اور 3 ہی بار دستک دینے کو کہا. پہلی بار دستک دو, ناک کرو یا سلام کرو, جواب آئے ٹھیک ہے ملاقات کر لیں, نہیں آیا دوسری بار, نہیں آیا تیسری بار. یہ اس لیے کہ گھر میں کون کس حالت میں ہے تمہیں معلوم نہیں. دروازہ کھلا بھی اور اندر جانا ہے تو 3 بار سلام کر کے اندر جاؤ جب تک جواب نہ آ جائے. یہ شریعت کے احکام ہیں دیکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار میں بھی اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ. زبردستی جھانکا جھانکی کر کے ادھر ادھر تلاشی نہ کرو. جستجو جاسوسی کرنے کے لیے آپ کو نہیں رکھا گیا ہے کہ اندر کون ہے کہاں ہے کسی کی آواز نہیں آ رہی. پلٹ جاؤ ورنہ پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے. اللہ فرماتا ہے کسی بھی مومن کے گھر میں بے اجازت داخلہ ممنوع. اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو, عورتیں بے پردہ ہو اندر یعنی پردہ نہیں تھا اور گھر کے اندر تم نے جھانکا, حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے کہ قیامت میں اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی. یہاں پر دنیا میں ہی ہے, آنکھ پھوڑ دو اس کی جو گھروں پہ نظر ڈالتا ہے. منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی حفاظت ہے, یہ ایمان والوں کی حفاظت. اور پھر مومنین کو پہلے ہی مولا نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں جائیں. یغضوا من ابصارہم اپنی آنکھیں جھکا کر کے چلیں کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو زہر بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے. آنکھیں بہت ہی سخت ہیں ہمارے لیے. اور فرمائے گا النظرۃ سہم من سہام الشیاطین. نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جب نکلتی ہے تو کسی کے جسم پر جا کر چبھتی ہے. اب عورتوں کو بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں کیوں تمہیں پردے کا حکم دیا گیا. تم کھلے بدن سے باہر آتی ہو اگرچہ تمہارے دل میں خرابی کا ارادہ نہیں برائی کا ارادہ نہیں, لیکن جو باہر عیاش لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. ہماری آنکھ میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا یعنی اڑتا ہے. جیسے ہی ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلا سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے جہاں تک ہماری نگاہیں جائیں اڑتی ہے. اگر ٹرائل کرنا ہو تو سائنس کے مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہو, خوردبین سے. کیوں گلاب ایک سامنے رکھو اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو, دیکھو وہ مرجھا جائے گا. وہ ہماری نظروں کے زہر سے. نظروں کے اندر ایک سیال مادہ ہے ہلکا سا. اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے برائی, ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کی جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زہر چبھ جاتا ہے اور وہ چاہے جتنی بھی پاک ہو
اس نظروں کے زہر سے اس کے دل میں بھی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، خرابیاں اور گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائیں دوسروں کی نظر سے۔ اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد، طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے، اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر ایڈز نہیں، حضور فرماتے نظر بد سے موت ہوا کرے گی۔ میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی۔ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظر بد۔ اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ 2 سورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جادو، سحر اور نظر بد سے روزانہ خود بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں، ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کاملہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بے حیائی اور برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔